فراغت کس قدر رہتی مجھے تشویش مرہم سے، فراغت کس قدر رہتی مجھے تشویش مرہم سے، بہم گر صلح کرتے پارہائے دل نمکداں پر۔ السلام علیکم ناظرین، لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرے شبنم کے ہو خارے بیاباں پر۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس سے پہلے اس غزل کے 3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں اور یہ اس غزل کا چوتھا شعر ہے۔ تو آئیں حسب دستور سب سے پہلے اس میں موجود الفاظ کا ایک جائزہ اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح و توضیح۔ تو پہلا مصرعہ ہے کہ فراغت کس قدر رہتی مجھے تشویش مرہم سے۔ تشویش آپ کو معلوم ہی ہے کہ پریشانی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں یوں سمجھیں کہ یہ جو ہے تشویش مرہم کی تشویش، تو اس میں ایک لفظ آپ اور ڈال لیں اس کو واضح کرنے کے لیے کہ تشویش دستیابی مرہم یا تشویش فراہمی مرہم۔ جی ہاں، اس سے پھر یہ ہوگا کہ مفہوم سمجھنے میں مدد ہو جائے گی۔ تو تشویش فراہمی مرہم، کلیئر؟ یعنی مرہم کی دستیابی کی تشویش، اس کی پریشانی کہ کہاں سے مرہم جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ اس کے بعد دوسرا مصرعہ ہے بہم گر صلح کرتے پارہائے دل نمکداں پر۔ اس میں شروع میں یوں سمجھے کہ تھوڑی سی لفظوں کی تقدیم و تاخیر ہے، جس کو تاخیر لفظی کہتے ہیں، کہ اصل میں جو ہے کہ اگر بہم صلح کرتے، یعنی بہم اور صلح یہ آپس میں اکٹھے ہیں، لیکن شعری وزن کی وجہ سے گر جو ہے وہ درمیان میں لایا گیا ہے، اور یہ بہم جو ہے یہ باہم کا مخفف ہے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام باہم کیا، یعنی مل کر کیا، ان کی باہم دوستی ہے، یعنی ان کی آپس میں دوستی ہے، تو یہ وہی باہم ہے اور اس کا اختصار جو ہے وہ بہم ہے۔ اور صلح یہ وہی صلح ہے جو لڑائی کا متضاد ہوتا ہے۔ اصل میں یاد رکھیے گا کہ یہ عربی الاصل لفظ ہے صلح، اور اسی سے ایک اور لفظ ہے صلاح، اور اسی کا متضاد فساد ہوتا ہے۔ یہ جو ہم آپس میں کہتے ہیں کہ جی ان کے درمیان اصلاح کرنی چاہیے یا لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، تو یہ وہی ہے، یعنی لوگوں کے درمیان صلح کروا دی جائے، ان کے درمیان احوال کی اصلاح فرما دی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دشمنی یا فساد کا متضاد ہے، یعنی آپس میں دوستی کے معنوں میں ہے۔ پارہ ہائے دل، پارہ ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں، اور ہا جو ہے یہ جمع کے لیے ہے، اور دل ہے، اور یہ پارہ ہاں، چونکہ میں پہلے بھی متعدد مرتبہ کر چکا ہوں، نئے ناظرین کے لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ فارسی میں جب کسی لفظ کو جمع بنانا ہو تو اس کے ساتھ ہا لگا دیتے ہیں، اور پھر اس جمع بنائے کے لفظ کو جب کسی اور لفظ کی طرف مضاف کیا جائے تو پھر وہ ایک ہی جو ہے ساؤنڈ دیتا ہے درمیان میں، یعنی زیر کی بجائے ایک ہی جو ہے وہ ساؤنڈ دیتا ہے، یعنی پارہ ہا اے نمکداں۔ تو یہ ہرگز وہ ہائے نہیں ہے جو کہ تکلیف کے وقت یا کسی بھی پریشانی میں انسان کے منہ سے نکلتا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف یوں سمجھیں کہ اضافت کے لیے ہے۔ آپ نے گلہائے عقیدت تو سنا ہی ہوگا، تو گلہائے عقیدت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے عقیدت کے پھول، یعنی گل ایک پھول اور ہا اس کے ساتھ جب لگا دی جاتی ہے تو وہ گلہا بن جاتا ہے، یعنی بہت سارے پھول، اور عقیدت کی طرف جب ان بہت سارے پھولوں کو مضاف کیا جاتا ہے تو وہ ایک ہی ساؤنڈ کرتے ہوئے درمیان میں ہائے جو ہے نمودار ہوتا ہے، اور گل ہائے عقیدت بن جاتا ہے، یعنی عقیدت کے بہت سارے پھول۔ اس کے بعد ایک ہی لفظ رہ جاتا ہے نمکداں، تو وہ ڈبیا یا وہ چیز جس میں نمک رکھا ہوا ہو اس کو نمکداں کہتے ہیں، نمکدانی بھی جو ہے ہم عرف میں اس کو بولتے ہیں۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کے مفہوم کی طرف، اور یہ کہتا ہے کہ فراغت کس قدر رہتی مجھے تشویش مرہم سے، بہم گر صلح کرتے پارہائے دل نمکداں پر۔ اس میں دوسرے مصرعے کی وضاحت ہم پہلے کریں گے
اور پہلے مصرعے کی بعد میں اس طرح سے یوں سمجھیں کہ واقعات کی ترتیب جو ہے وہ سیدھی ہو جائے گی۔ ہوا یوں کہ غالب کا جو دل ہے وہ ایک عاشق کا دل ہے، اور عاشق کا دل جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ اذیت پسند ہوتا ہے۔ اور اذیت پسند کیوں ہوتا ہے اس کی وضاحت میں نے کسی ایک اور ویڈیو میں کی ہے، یہاں مختصر طور پر دوبارہ بھی دہرا دیتا ہوں کہ اگر کسی چیز کے ساتھ انسان کا ہر وقت واسطہ رہے تو وہ چیز انسان کی طبع ثانیہ بن جاتی ہے، یوں سمجھے کہ پھر انسان کی طبیعت مسخ ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ جو عاشق بیچارہ ہوتا ہے اس کو معشوق کی طرف سے ہر وقت اذیت کا سامنا رہتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، تو اس بیچارے کی بھی ایک گونا طبیعت مسخ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ عاشق کے ہاں راحت اور آرام اور سکون کا تصور ہی ناپید ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کے پھر اس کی طبع ثانیہ اذیت پسندی بن جاتی ہے کہ اگر اس کو اذیت پہنچائی جائے تو وہ تسکین محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ دل غالب جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اذیت پسندی کا شکار ہے، اور آپ نے شاعری کی دنیا میں سنا ہوگا، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، غالبی کا شعر ہے کہ دل بیچارہ جو ہے وہ تو معشوق کے تیر سہنے کے لیے ہی ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ معشوق کے تمام تر تیروں کا رخ جو ہے وہ عاشق کے دل کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو دل جو ہے اس لیے جگہ جگہ سے مجروح ہو چکا ہوتا ہے، زخمی ہو چکا ہوتا ہے، اور زخم پر اگر نمک لگے تو اس سے اذیت دو چند ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ دل عاشق ہے، اذیت پسندی اس کا مطلوب ہے، اور اذیت کو بڑھانے کے لیے نمک جو ہے وہ بڑا ممد و معاون ثابت ہوتا ہے، لہذا عاشق کا دل جو ہے وہ نمک کی تلاش میں رہتا ہے۔ اب یہاں ایک اور آفت ہے، وہ آفت یہ ہے کہ غالب کا دل جو ہے وہ سلامت نہیں رہا، اس قدر مجروح ہو چکا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، یعنی وہ دل کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے۔ تو جب ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے تو ہر ٹکڑا جو ہے وہ نمک کی طلب میں مصروف ہے۔ اب نمک داں ایک ہے، جبکہ پارا ہائے دل، یہ جو ہے نا پارا ہائے دل، دل کے ٹکڑے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی دل اپنی سلامت صورت میں نہیں ہے، بلکہ دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور کئی ٹکڑوں پر مشتمل ہے، لہذا اب تمام ٹکڑے جو ہیں وہ نمک داں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ ہر ٹکڑا یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ زیادہ نمک حاصل ہو جائے، اور اس طرح سے میری اذیت پسندی کا سامان جو ہے وہ فراہم ہو جائے۔ لیکن اس چھینا چھپٹی میں، اس عالم کشاکشی میں کسی کے ہاتھ بھی جو ہے وہ نمک نہیں آتا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ جس طرح سے چند بچوں کے درمیان لا کر پھل رکھ دیا جائے تو پھر اس سے کیا ہوگا، جب بچے وہاں سے پھل اٹھانے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوکری جو ہے وہی الٹ دیں گے، جس کے نتیجے میں وہ تمام پھل جو ہے وہ ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے اور کسی کے ہاتھ میں بھی پھل نہ آ سکے گا۔ تو بس کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ غالب کے دل کے ٹکڑے جو ہیں وہ نمک داں کے اوپر نمک حاصل کرنے کے لیے باہم جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور کسی کے ہاتھ بھی نمک نہیں آ رہا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ شعر شروع ہوا کہ فراغت کس قدر رہتی مجھے تشویش مرہم سے، جس میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے مصرعے کی تشریح بعد میں ہوگی، تو اب پہلے مصرعے کی تشریح کا مقام آیا کہ غالب کہتا ہے کہ بہم گر صلح کرتے پارا ہائے دل نمک داں، کہ کاش یہ میرے دل کے ٹکڑے جو ہیں یہ نمک داں پر باہم صلح کر لیتے، باری بنا لیتے، آرام سے صلح کے ساتھ، سکون کے ساتھ یہ اپنے اپنے حصے کا نمک اٹھا لیتے، تو ہر کسی کو، یعنی ہر ٹکڑے کو جو ہے وہ نمک دستیاب ہو جاتا، ہر ٹکڑے کی اذیت پسندی کا سامان فراہم ہو جاتا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا، فراغت کس قدر رہتی مجھے تشویش مرہم سے، یعنی پھر مجھے الگ سے جو ہے
ان کے لیے مرہم جو ہے وہ تلاش نہ کرنا پڑتا۔ اب یہاں یاد رکھیے گا کہ یہاں مرہم کا لفظ جو ہے وہ نمک کے معنی میں ہے، یعنی بظاہر جو ہے مرہم وہ تو زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں تو مرہم سے مراد وہ نمک ہے، چونکہ عاشق کے لیے نمک جو ہے وہ بمنزلہ مرہم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس شعر کی وضاحت بھی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔